میرا نام پروفیسر ڈاکٹر فضل مولا ہے۔ پشاور میڈیکل کالج میں کام کر رہا ہوں ایز اے پروفیسر آف پلمونالوجی اور کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ مرسی ٹیچنگ ہاسپٹل اینڈ پرائم ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں کام کر رہا ہوں آج کل۔ جس موضوع پہ بات کرنی ہے آج وہ بڑا زبردست موضوع ہے، امپارٹنٹ بھی ہے، کہ وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں اس کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ جل شانہ فرماتے میں بے پرواہ غنی ذات ہوں۔ تو جس نعمت کی میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے آکسیجن۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، میری کوشش ہوگی کہ میں عام زبان میں اردو میں کچھ ایسی بات کروں کہ عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، میڈیکل پیپل کے علاوہ عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ تو آکسیجن ایسا سمجھے کہ ایک نعمت ہے، ایک غذا ہے انسان کے لیے جو ہوا میں موجود ہے۔ ہوا میں اور گیسوں کے علاوہ 21% آکسیجن جو ہے وہ موجود ہے، اور جب بھی اس کی کمی ہوتی ہے، انسان ہوا لیتا ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، تو انسان کو مختلف طریقوں سے یہ بات پھر محسوس ہوتی ہے بیماریوں کی شکل میں۔ مثلا جب کمی ہوتی ہے جسم میں تو اس کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، آخر میں کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر آکسیجن بالکل بند ہو جائے۔ یہ کتنا ہونا چاہیے خون میں، اس کا مقدار کتنا ہونا چاہیے؟ سیچوریشن ہم کہتے ہیں۔ سیچوریشن آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں ایک مشین ہے جس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں، یہ انگلیوں کو لگاتے ہیں اس طرح، تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آکسیجن کتنا ہے اور پلس ریٹ کتنا ہے۔ اگر آکسیجن سیچوریشن 94 سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں اس مریض کو یا اس بندے کو باہر سے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ یا ایک پریشر ہوتا ہے جس کو ہم پارشل پریشر آف آکسیجن کہتے ہیں، وہ نارملی 75 یا 75 ملی میٹر آف مرکری سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ 60 تک پہنچ جائے، 60 سے نیچے یا 60 تک پہنچ جائے تو پھر اس کو باہر سے آکسیجن دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کس چیز میں کمی واقع کیوں ہوتی ہے؟ مختلف بیماریاں ہیں جس میں پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، خون کی بیماریاں ہیں، دماغ کی، یعنی سینٹر جس کو یہ دماغ سے ہمارا جو پھیپھڑوں کا نظام ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے سینٹر سے ہے، سینٹر میں کوئی مسئلہ ہو یا باہر میں ایسے مثلا بندہ ایسی جگہ مثلا پہاڑیوں میں بہت اونچا اوپر جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو کوپیما ہوتے ہیں وہ آکسیجن سلنڈر ان کے پیچھے بیک پہ لگے ہوتے ہیں، وہاں پہ کمی ہوتی ہے، اگر باہر آکسیجن کم ہے تو اس سے بھی خراب ہوتا ہے۔ یا بعض چیزیں جس کو ہم پوائزننگ کہتے ہیں، مثلا کاربن مونوکسائڈ پوائزننگ ہے جو آج کل مری میں جو واقعہ ہوا، لوگ اس سے کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اندر کا جو گیس تھا گاڑیوں کا اس میں کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے لوگ فوت ہوئے ہیں۔ تو کاربن مونوکسائڈ پوائزننگ میں اس میں بھی آکسیجن کی کمی بہت شدید وہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات منٹوں میں بھی ہو سکتی ہیں، ایسی بیماریاں ہیں، گھنٹوں میں بھی، دنوں میں بھی، اور بعض کرانک جس کو ہم کہتے ہیں سالوں میں واقع ہوتی ہے۔ پھیپھڑوں کی جو عام بیماریاں ہیں، مثلا استما، برانکیل استما ہم کہتے ہیں، سانس کی تنگی کی نالیوں کی تنگی کی بیماری جو درمیان میں ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، کبھی اٹیک ہوتا ہے زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم۔ یا دوسری بیماری جس کو ہم COPD کرانک obstructive pulmonary ڈیزیز کہتے ہیں، تو اس میں جس کو اردو میں دائمی سانس کی بیماری یا دائمی سانس کی نالیوں کی تنگی کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہیں، بیماریاں بہت زیادہ ہیں لیکن ٹائم کم ہوتا ہے۔ یا پھر دل کی بیماریاں ہیں، والز جو ہوتے ہیں وہ جو بند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، یا دل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کو ہارٹ فیلیور میں، اس میں بھی پھیپھڑوں میں پانی جمع ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، اور یا نمونیا ہوتا ہے، مختلف بیماریاں ہیں اس میں یہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ
ہم آکسیجن کو باہر سے دیتے ہیں. تو باہر سے جو آکسیجن ہم دیتے ہیں، آکسیجن کہاں پہ ہوتا ہے باہر، اور کیسے اویلیبل ہوتا ہے، مہیا کہاں سے ہمیں آکسیجن مہیا ہوگی. ایک تو اس کے مختلف شکلیں ہیں. جو ایک گیس کی شکل میں بھی آکسیجن ہوتا ہے اور مائع کی شکل میں بھی ہوتا ہے، یا پھر ایسی مشین ہے جس کے ذریعے سے ہم تازہ آکسیجن لیتے ہیں باہر سے، جس کو ہم کنسنٹریٹر کہتے ہیں. اس سے بھی ہم آکسیجن حاصل کر سکتے ہیں. تو گیس کی شکل میں جو ہے وہ بھی ٹینکس میں یا سلنڈرز میں ہوتا ہے، اور مائع کی شکل میں. اس میں فرق یہ ہے کہ مائع کی شکل میں جو آکسیجن ہے وہ چھوٹی سی جگہ میں ہم بہت سے آکسیجن، چھوٹے سلنڈر میں بہت زیادہ آکسیجن اس پہ جمع رکھ سکتے ہیں اس میں. اور جو گیس کی شکل میں ہے وہی آکسیجن وہ زیادہ ہم نہیں رکھ سکتے اس میں. یہ دیتے کس نے؟ ایک یہ ہے کہ جس کو ہم ایکیوٹ سیٹ اپ کہتے ہیں. مثلا جس طرح عام لوگوں سب کے ایکسپیرینس ہے، عوام کا بھی، کہ کرونا میں یہ ہوا، کووڈ میں، کہ اس میں ایکیوٹ اچانک ہمارے پاس مریض آتے تھے جس کا ہم سچویشن کو دیکھ لیتے تھے اور پھر اس میں کمی ہوتی تھی، تو اس میں ہم آکسیجن دیتے ہیں. یا نیمونیا کا پیشنٹ ہے یا برانکیل استما کا پیشنٹ ہے، ایکیوٹ میں آتا ہے، تو ان کو جو ہم آکسیجن کہتے ہیں، تو ہم آکسیجن مختلف طریقوں سے ان کو ہم ان کنٹرول آکسیجن دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں ان کنٹرول، بغیر کنٹرول کے. ایک ہم دیتے ہیں کنٹرول آکسیجن. اس میں فرق کیا ہے؟ ان کنٹرول وہاں پہ ہم دیتے ہیں بغیر دیکھے کہ 5 لیٹر دیا، 6 لیٹر دیا، 10 لیٹر دیا، 15 لیٹر دیا، جہاں پہ ہمارے پاس یہ ڈر نہ ہو کہ اس پیشنٹ کا کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوگا. جہاں پہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ صرف آکسیجن کی کمی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نارمل ہے یا ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم کنٹرول کے بغیر دیتے ہیں. ان کنٹرول آکسیجن یا ان کنٹرول تھراپی آف آکسیجنس کو کہتے ہیں. تو وہ ہم دیتے ہیں جتنا بھی ہمیں چاہیے، جس پہ آکسیجن سچوریشن اس کا اپنے جگہ پہ 94، 94 یا اس کے اوپر آ جائے. ایک ہم کنٹرول آکسیجن دیتے ہیں. کنٹرول آکسیجن میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، اس میں کہاں پہ دیتے ہیں کہ جہاں پہ آکسیجن بھی کم ہو اور جہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے کا خطرہ ہو. مثلا COPD جو میں نے بات کی، کرانک جو ڈیزیز ہیں، زیادہ وقت تک رہنے والی ڈیزیز ہیں، کرانک obstructive pulmonary ڈیزیز جسے کہتے ہیں، اس میں آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم آکسیجن اس کو اتنا زیادہ نہیں دیتے. کیوں؟ اس میں پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ سینٹر اس کے ساتھ یوز ٹو نہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، ہماری جو کنٹرول ہے برین کا وہ نارملی کاربن ڈائی آکسائڈ پہ ہے. جب بھی کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے وہاں پہ سینٹر کو یہ پتہ چلتا ہے، تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ریسپیریٹری ریٹ وہ تیز ہو جاتا ہے. وہاں سینٹر سٹیمولس پہنچ جاتا ہے اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو واش کرتا ہے، نکل جاتا ہے وہ. لیکن اس میں یہ پرسسٹنٹلی کاربن ڈائی آکسائڈ جن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارا سینٹر کی اڈاپٹیشن ہوتی ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آکسیجن پہ. اگر ہم نے زیادہ آکسیجن دیا تو پیشنٹ کوما میں جا سکتا ہے اس میں. تو اس کو ہم کنٹرول آکسیجن دیتے ہیں کہ سینٹر کو یہ پتہ نہ چلے کہ خون میں آکسیجن زیادہ ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو کنٹرول اس میں سچوریشن جو اس میں ہم رکھتے ہیں. ان کنٹرول میں ہماری 94 سے اوپر 98 تک ہم رکھتے ہیں. اس میں ہم 90-92 کے درمیان، اتنا بعض اسٹڈیز میں مختلف ہیں، بعض 90 سے نیچے 88 پہ بھی کہتے ہیں اس پہ رکھو، یا 90 پہ رکھو، یا 92 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں ہم کنٹرول آکسیجن دیتے ہیں. اب آکسیجن ہم کن طریقوں سے دیتے ہیں؟ طریقے مختلف ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ماسک استعمال کرتے ہیں، وہ چہرے پہ پورا فیس ماسک ہوتا ہے، یا پھر نیزل کینولی ہوتی ہے جو پرانگ جس کے ہوتے ہیں ناک میں رکھتے ہیں، اور یا جو ہے نا دوسرے قسم کے ماسک ہوتے ہیں جس کو ہم NRM کہتے ہیں، نن ریبریدر ماسک. اب سب کی ڈیٹیل کی جانے، سب کا میں ڈیٹیل کہوں تو بہت زیادہ وقت لگے گا، تو وہ ڈیٹیل کی ابھی ضرورت نہیں ہے. تو یا پھر ایک ہوتا ہے جس کو ہم کنٹرول کی میں نے بات کی، تو بیسٹ از وینچوری ماسک، اس پہ ہم ان کو دیتے ہیں. پھر آکسیجن، یہ تو ہاسپٹل سیٹ اپ کی بات ہے جہاں ساری چیزیں اویلیبل ہیں. یہ جو کرانک پیشنٹ ہیں جو گھر میں وہ اکثر نہیں رہتے یہاں پہ، تو آکسیجن یا تو ہم دیتے ہیں جس طرح میں نے بات کی کہ ہوم آکسیجن پھر دیتے ہیں. تو ہوم آکسیجن میں بھی پھر ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم آکسیجن تھراپی،
جس میں ہم 24 گھنٹے میں کم از کم 15 گھنٹے مریض کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. مریض کو لگا ہوتا ہے یا تو سلنڈر کی شکل میں لگا ہوتا ہے یا جو میں نے پہلے بات کی مشین ہوتے ہیں کنسنٹریٹر کی شکل میں اس کو لگاتے ہیں، یہ لانگ ٹرم میں. یا پھر ان کو دوسری چیز جو ہے شارٹ برسٹ آکسیجن تھراپی، اس کو ہم وہ دیتے ہیں شارٹ برسٹ جب بھی مثلا پیشنٹ ہے باقی ایکٹیو ہے، ایکسرسائز تھوڑا سا کرتا ہے، ایکسرسائز کے بعد آکسیجن کم ہو جائے، ڈراپ ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو آکسیجن لگا دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے. جب سچویشن ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ بند کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایمبولیٹری آکسیجن. یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اکثر چھوٹے چھوٹے سلنڈر پڑے ہوتے ہیں یا گاڑی میں جاتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ پہیوں والے وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اس میں پڑے ہوتے ہیں تو وہ کام بھی کرتے ہیں، آکسیجن بھی. اس کو ایمبولیٹری ایکٹیویٹی کے لیے ہم جب کام کرتے ہیں تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں. دس از کالڈ ایمبولیٹری آکسیجن. اور جو اس کی شکلیں ہیں امپارٹنٹ وہ کنسنٹریٹر ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کنسنٹریٹر جو ہوتا ہے اس میں اسٹور کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بجلی پہ چلنے والا ایک چھوٹا سا مشین ہوتا ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے مشین، پہلے بڑے آتے تھے، چھوٹا مشین. تو وہ ایئر میں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ 21% آکسیجن ایئر میں ہوتا ہے، اس آکسیجن کو زیادہ کر کے یا کنسنٹریٹ کر کے اس سے پیشنٹ لیتا ہے. مختلف اویلیبلٹی ہے، 5 لیٹر 5 لیٹر پر منٹ والے بھی ہے، 10 لیٹر پر منٹ والے وہ بھی اویلیبل ہیں. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں بجلی کی سپلائی ہو، الیکٹریسٹی ہو کنٹینیوس یا کوئی اور سسٹم ہو بجلی کا، تو وہاں پہ ہم کنسنٹریٹر یوز کرتے ہیں کیونکہ اس کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ کم پڑتا ہے. آکسیجن ہم روزانہ، اب گھر میں مریض سالوں سال پڑا ہوتا ہے تو دوبارہ آکسیجن ریفلنگ کرتے ہیں تو اس پہ خرچہ بہت آتا ہے. اور یہ جو ہے کنسنٹریٹر اس پہ پھر خرچہ کم آتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم کنسنٹریٹر رکھتے ہیں. ہاں جہاں پہ بجلی کی سپلائی زیادہ نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر کنسنٹریٹر گھر میں رکھتے ہیں مریض، وہ ریگولرلی یوز کرتا ہے. اور ایمرجنسی کے لیے بجلی چلی جاتی ہے کچھ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تو پھر سلنڈر بھی گھر میں چھوٹا سا ایمرجنسی کے لیے رکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کریں. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا باقی آکسیجن اویلیبلٹی یہ جو ہم یوز کرتے ہیں دس از ٹوٹلی پیور آکسیجن، یہ بالکل پیور ہوتا ہے جو سلنڈر میں ہوتا ہے. ایک نن پیور بھی جو زیادہ اس میں پیورٹیز ہوتی ہے پیور نہیں ہوتے وہ بھی اس کو آکسیجن کہتے ہیں، وہ فیکٹریز اور ان جگہوں پہ وہ یوز ہوتا ہے. تو آکسیجن جو ہے میں آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور ہم اس کو باقی انسان کو اس کی قدر نہیں ہے. روزانہ سانس لیتے ہیں 1 گھنٹے میں بندہ 1 منٹ میں 12 سے 16 تک یا 18 تک ہر بندہ سانس لیتا ہے، اس میں آکسیجن لیتا ہے. ابھی حساب لگاؤ گھنٹے میں کتنا ہوگا، دن میں کتنا ہوگا، سال میں کتنا ہوگا. کبھی ہم نے حساب نہیں لگایا کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو کتنا یوز کر رہے ہیں، کتنا خرچہ اس پہ آتا ہے. کووڈ کے مریضوں سے جو بیچارے بیڈوں پہ اب بھی کچھ پڑے ہوئے ہیں یا پہلے سے یوز کریں ان سے پوچھو کہ کتنا خرچہ آتا ہے. تو آخر میں وہ سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اللہ جل شانہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو ہم اللہ کا شکریہ ہمیشہ ادا کریں. باقی جن بھائیوں کو یا بہنوں کو یا ان کے مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو مزید معلومات کے لیے سانس ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں.